سوال پوچھا ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری کا کیا طریقہ ہے، اور مزار شریف پر جو رکھی چادر ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اس کو کیا چوم سکتے ہیں، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، آداب مزارات اولیاء کے آداب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر جانا مستحسن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک بھی رہا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزارات شہدائے احد کی مزارات پر سال بسال آپ تشریف لے جاتے، اور آپ ان کو جا کر سلام کرتے، اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد بھی تشریف لے جاتے، اور اہل سنت اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کی مزارات پر فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت کے لیے، اور اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے پیش کرنے کے لیے، اور اپنی حاجات کو پورا ہونے کے لیے ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ مانگنا اور وہاں پر جانا بالکل جائز ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور یہی طریقہ ائمہ مجتہدین کا بھی رہا ہے۔ اور اس کا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اس مزار کی پائنتی کی طرف سے داخل ہو، اور چہرے کی طرف آ کر 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے، اور وہاں پر درمیانی آواز کے اندر صاحب مزار کو سلام کرے، اور پھر جتنا قرآن کریم کی تلاوت میسر ہو، فاتحہ خوانی، ذکر اذکار، تسبیح تحلیل، جو بھی اس کے لیے ممکن ہو اس کو پڑھے، اور پھر اس صاحب مزار کو اصال کر دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ باری تعالیٰ فلاں میرا کام اٹکا ہوا ہے، اور اس اپنے نیک بندے کی برکت سے اس میرے کام کو سنوار دے، تو یہ دعا مانگے، اور اس کے بعد قبر کو ہاتھ لگائے بغیر اور وہاں پر رکھے ہوئے چادر کو چومے اور ہاتھ لگائے اور مس کیے بغیر واپس آ جائے۔ اور اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مزار کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے، اور اس پر رکھی ہوئی چادر کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی ہے، اس لیے ان کو اصال ثواب کرے، 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہے، اور ان کے لیے دعا مانگے، اور اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، تو یہ مستحسن اور مستحب طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول آپ کو بتایا ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال کے شروع میں شہدائے احد کی مزارت پر تشریف لے جاتے، اور پھر وہاں پر ان کو آپ فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ طریقہ بزرگان دین سے بالکل تسلسل کے ساتھ مروی ہے کہ خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرا بغداد شریف کے اندر قیام ہوتا، اور مجھے کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی، کوئی میرا مسئلہ اور معاملہ الجھ جاتا، سمجھ نہ آتا، اور اس کی فہم تک میں نہ پہنچ پاتا، تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جاتا، اور ان کے لیے اصال ثواب کرتا، اور ان کے وسیلے سے میں اللہ سے دعا کرتا، تو وہ میری حاجت پوری ہو جاتی۔ اس طرح یہ معمول بزرگان دین کا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی لکھا ہے کہ مزارات کی حاضری کس طرح دینی چاہیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ کی طرف تھوڑا دور کھڑا ہو جائے، اور باادب ہو کر سلام عرض کرے، اور پھر جو بھی اس کو ذکر اذکار، تسبیح تحلیل اس نے پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، یا سورہ یاسین شریف ہے، جو بھی ہے وہ پڑھ لے، سورہ ملک پڑھے، جو بھی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اس کا ثواب اس صاحب مزار کو اصال کرے، اور اپنی حاجت جو بھی ہے وہ اس بزرگ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر کے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر فضل فرمائے گا،
اور اس بزرگ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو اس کے اندر قبر کا طواف بھی نہیں کرنا آپ نے منع فرمایا ہے۔ طواف صرف کعبہ بیت اللہ کا ہے، چاہے طواف ادب کا ہو یا طواف کیا ہے عبادت کا ہو، دونوں یہ کعبہ بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، کسی مزار کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مزار کو چومنے سے بھی اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے منع فرمایا ہے کہ ادب کے خلاف ہے، اور مزار کے اوپر رکھی ہوئی چادر کو چومنے سے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ باقی کچھ لوگ ہماری عوام اہل سنت کے جہلا لوگ ادب کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کے اندر ادب ہے، احترام ہے کہ وہ مزار کو چومتے بھی ہیں اور غلاف کو بھی چومتے ہیں، یا پھر وہ بہت زیادہ پاؤں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، قبر کی جگہ پینتی کی جگہ پر جھک جاتے ہیں، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ لا علم لوگ ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو شریعت کے آداب ہیں اس کے مطابق اگر ان کو سمجھا دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور عمل کریں گے اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں گے، کیونکہ اصل تو ادب ہی ہے۔ تو ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں ہے تو بے ادب بن جائے گا تو پھر وہ فیض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ امید ہے بازارات کی حاضری کا صحیح طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک مزید بات آپ کو بتاتا چلوں، عمومی قبرستان جس میں ہمارے اپنے آپ کے اور ہمارے عزیز و اقربا عوام اہل سنت مدفن ہے، وہاں پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبرستان کے باہر کھڑا ہو کر ان کو سلام کرے، اور اگر اندر جانے کا کوئی ایسا راستہ ہے جس میں قبر پر سے اوپر پاؤں نہیں رکھنا پڑے گا تو پھر اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ وہ اپنے عزیز، اپنے جو مرحوم ہے اس کی قبر پر پینتی کی طرف سے جائے، یا پھر مواجہ کی طرف چہرے کی طرف سے کھڑے ہو کر جتنے فاصلہ اس کا دنیا میں اس کے قریب بیٹھتا تھا اتنے ہی قریب اس کی قبر کے بیٹھ سکتا ہے۔ پھر جو میسر ہو اس کو تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وہ پڑھے، اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اگر والدین کی قبر ہے تو اس کو چوم بھی سکتا ہے، استاد کی قبر ہے تو اس کو بھی چوم سکتا ہے۔ باقی علماء عوام اہل سنت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اولیاء کرام کی مزارات کو چومنے سے ادب کی وجہ سے منع کیا ہے، اور والدین کی قبر کو چومنا کیونکہ حکم ہے اس لیے اس کی اجازت ہے، اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بعد واپس پلٹ جائے۔ لیکن اگر قبرستان ایسا ہے کہ جس میں جائے گا تو کسی نہ کسی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا تو پھر اس کو قبرستان میں اپنے عزیز کی قبر تک جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر کھڑے ہو کر ان کو سلام کرے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اپنے لیے ایمان کی سلامتی کی اور دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعائیں کرے، اور پھر واپس پلٹ جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔